احمد شیخوپورہ سے وہ کہتی ہیں کہ حسن بھائی میں ایک ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس ہوں، آپ کی طرح میں بھی اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتی۔ کہنا یہ ہے کہ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک یا انسٹاگرام مجموعی طور پہ پاکستانیوں نے کسی ایپ کا درست استعمال نہیں کیا۔ خاص طور پہ ٹک ٹاک کو پاکستان میں صرف بے حیائی پھیلانے کے لیے ہی بدنام ہے۔ میں نے بیرون ملک مقیم کچھ جاننے والوں سے پوچھا تو ان کو کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسے ممالک میں تعمیری اور اصلاحی کاموں اور معاشرے سے جڑے رہنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی مہذب دنیا میں۔ خدا را پاکستانی بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں کہ ٹک ٹاک بری نہیں، اس کا غلط استعمال کرنے والے غلط ہیں۔ تو میری بہن بہت شکریہ پروین، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگین بات آپ کی 100% درست ہے۔ میں تو ویسی ٹیکنالوجی سے، مجھے تو سچی بات ہے، مجھے تو ٹی وی لگانا نہیں آتا۔ بیسمنٹ میں میرے پاس اپنے ایکسکلوسیو 2 ملازم جن کا اوپر فیملی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ لگا دو، وہ کر دو، یہ کر دو۔ میں تو کیا ہو جائے پتہ نہیں، فیوز اڑ جائے تو اس کو واپس لگانا، مجھے ککھ نہیں پتا، بالکل ہی نہیں۔ حالانکہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا مداح بھی ہوں۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستانیوں نے کسی ایپ کا درست استعمال نہیں کیا، تو میری بہن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے پاکستان کا درست استعمال کیا؟ بتائیں مجھے۔ 25 سال نہیں گزرے تھے، ملک کی 2 لخت ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ آپ نے ٹھیک استعمال کیا؟ قطعاً نہیں۔ آپ نے جمہوریت کا ٹھیک استعمال کیا؟ نواز شریف جیسے بندے سب سٹینڈرڈ آدمی ہیں، ایک بہت ہی بیچارہ بلو ایوریج آدمی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کم از کم میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ اللہ کی پناہ ہے کیسے کیسے لوگ اس ملک کے۔ تو کیا ہم نے جمہوریت کا استعمال ٹھیک کیا ہے؟ یہ چوروں کو، ٹھگوں کو، بدماشوں کو، قبضہ گروپوں کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ مجبوریاں ہیں تو ان سے لڑتے کیوں نہیں بھائی؟ قدم قدم پہ تم قتل کر دیتے ہو، کو غیرت پہ قتل ہو رہا ہے، فلانا قتل ہو رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے کبھی کیوں نہیں اٹھتے؟ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں چند بندروں کے ہاتھوں۔ یہ جو تحریک نظام مصطفیٰ، کتنا پاکیزہ نیم انہوں نے ایکسپلائٹ، کدھر گئے وہ سارے؟ مر کپ گئے، لوگوں کے بچے مروا دیے، بھٹو کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی 10-11 سال کے لیے، ایک عجیب و غریب قسم کا پتہ نہیں کیا۔ میں مرحوم کو میں کیا کہوں اب؟ ہم نے کس چیز، ہم نے مذہب کا استعمال ٹھیک کیا؟ مجھے صحیح سے بتائیں۔ یہ ہمارے مفتی شفتی یا وہ اس طرح کے جو بہت سے لوگ جن کے سکینڈلز آتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ کیا ہم جرنلزم کا ٹھیک استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں دیانتداری سے۔ میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک اوپینین میکر کے طور پہ، ایک میڈیا پریکٹیشنر کے طور پہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ نو، ہم اس کا ٹھیک استعمال نہیں کر رہے۔ یہ جو یوٹیوب وغیرہ، یہ میں تو کبھی اس کے آفس بھی نہیں گیا، پلیز آپ ذہن میں رکھیں۔ ہمارا مین بلوارڈ گلبرگ کے صدیق سینٹر میں آفس ہے، میرے ارد گرد سب کو پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کون سے فلور پہ آفس ہے۔ اس پہ بھی لوگ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں میری برادری کے، عجیب و غریب۔ کوئی کروڑ پتی بننے کے طریقے بتا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا چھوڑ رہا ہے، کوئی کانا دجال لے کے بیٹھا ہے، اور 2021 دنیا چاند پہ، مریخ پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تم کانے دجال، پھر غزوہ پتہ نہیں ہند، اور پتہ نہیں، چونکہ یہ بکتا ہے مذہب کے نام پہ۔ یہ مذہب کا استحصال کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نیم خواندہ، یہ بالکل ایسے ہی ہیں، ٹھگ نہیں ہوتے وہ، ڈبا پیر تو فلانا پیر۔ سنڈے میگزین میں بڑے اشتہار ہوا کرتے تھے، محبوب آپ کے قدموں میں، اور ویزا مل جائے گا، اور پتہ نہیں کیا نوکری مل جائے گی، اور اس طرح کا دھندا ہے۔ سو ہم نے کس چیز کا استعمال ٹھیک کیا ہے؟ اب مجھے وہ بتا دیں۔ تو یہی حال ظاہر ہے، یہ وہ کہندے، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، باندر دے ہاتھ اس طرح،
یا بندر کے ہاتھ ماچس آ گئی، اس نے جنگل کو ہی آگ لگا دی. تو اس طرح کا کام ہے. روز جس قسم کی خبریں ہم پڑھتے ہیں تھوک کے حساب سے اپنے آپ سے کراہت آنے لگتی ہے. باقی تو چھوڑیں. سوال ہے جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بھیجنے والے ہیں عمران حفیظ اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے سیاستدان ہر ایوان کو مقدس کہتے ہیں، وہاں پر عوام کا، قوم کا خون چوسنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم اس ایوان کو کیسے مقدس مان لیں؟ یہ خود وہاں پہ گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑتے ہیں. کوئی اور بات کرے تو کہتے ہیں مقدس ایوان کی عزت خراب نہیں ہونے دیں گے. کیا ایوانوں کو مقدس تصور کیا جا سکتا ہے؟ عمران حفیظ صاحب، میں یہ لکھ بھی چکا ہوں، میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں. کوئی پیشہ، یہ میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، جس سے آپ کو تنخواہ ملتی ہو، میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا، میں صوفیاء کی بات نہیں کر رہا. جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ مقدس نہیں ہے. اور نہ کوئی جگہ، صرف 2-4 مقامات ہیں زندگی میں جو مقدس ہیں. میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. ویٹیکن ہے، وہ کرسچنس کے لیے بہت مقدس ہے. مندر ہے، وہ ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہے. بنارس میں نہیں گیا، لیکن وہ احترام. ان کے علاوہ جہاں مخلوق اپنے خالق کی تلاش میں، یہ جو امرتسر ہے، میں ماتھا ٹیکا ہوا ہے، وہاں سلام کرنے گیا تھا میں، تو گولڈن ٹیمپل جسے کہتے ہیں. تو جہاں مخلوق اپنی عقل، سمجھ، فہم، پیدائش کے مطابق، جہاں مخلوق اپنے خالق کے حضور جھکنے کے لیے جاتی ہے، ان کو چھوڑ کے، یا ہمارے لیے مکہ مدینہ تو ہمارے لیے تو الٹیمیٹ. دنیا میں نہ کوئی مقام مقدس ہے، نہ دنیا میں کوئی تحریر مقدس ہے آسمانی تحریروں کے، الہامی تحریروں کے علاوہ کوئی تحریر مقدس نہیں، کوئی مقام مقدس نہیں، کوئی شخص مقدس نہیں. دیکھنا یہ ہے اس کا رول کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے. استاد ہے، ایک مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے. استاد ہے، پڑھاتا ہے. جج ہے، منصف ہے، انصاف کرتا ہے تو مقدس ہے، نہیں کرتا تو منحوس ہے. ایک جگہ ہے. یہ ابھی جو مفتی صاحب پکڑے گئے، پہلے بھی پچھلے دنوں بھی کو تھے، یہ کیسے مقدس ہو سکتے ہیں؟ استاد ہے، اگر بچوں کو نقل کراتا ہے یا پریشر ڈال کے بلیک میل کر کے ٹیوشن، وہ کیسے مقدس ہو سکتا ہے؟ سپاہی ہے، وطن پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار اور پیٹ نہیں دکھاتا تو مقدس ہے. اور میں تو یہاں تک میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں، بہت خاص طور پہ میس کمیونیکیشن کے، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے، یہ وہ بچے، تو میں کہتا ہوں کہ زندگی میں اپنے کام پہ فخر کرو. تم اگر خاک روب ہو اور اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہو، تم مقدس ہو، تمہارا کام مقدس ہے. میں اگر ایک باورچی ہوں اور کام میں پاکیزگی، خوبصورتی اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں ایک چوکیدار ہوں اور پوری رات میں نے آنکھ نہیں جھپکی اور میں ویجیلنٹ رہا، میرا تو چوکیدارہ مقدس ہے. ایک جج ہے، اگر وہ بیکا ہوا ہے تو وہ کیا مقدس ہے؟ ایک استاد ہے، پڑھائی نہیں رہا، یا حرام کھا رہا ہے، یا پرچے لیک کرا رہا ہے، یا کوئی ایسی حرکت. جگہ مقدس نہیں ہوتی، ایمان مقدس ہے. دیکھو، اگر یہ کچی گراؤنڈ میں بیٹھ کے قانون سازی کریں اور ذمہ داری کریں اور دماغ لڑائیں اور ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ 50 cc ہونڈا سے اٹھ کے یہ V8 تک یا مرسیڈیز تک کیسے پہنچ گیا، کوئی، تو وہ میدان مقدس ہے. ورنہ ایمان کیا مقدس ہے؟ وہاں اگر تم گالیاں دے رہے ہو، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو، اس کو مس یوز کر رہے ہو، کیسے مقدس ہو گیا؟ آئین مقدس ہے، کیسے مقدس ہے؟ آئین شائن مقدس نہیں ہوتا ہے.
صرف الہامی کتابیں ہیں. حضور کے فرامین میرے لیے وہ مقدس ہیں. تمہارا لکھا ہوا بندوں کا بنایا ہوا کاغذ کا ٹکڑا کیسے؟ تمہارا تو آئین کہیں اور لکھا ہوا ہے. میں نے پی ٹی آئی کو یہ سلوگن دیا جو سال ہا سال 1 2 4 نہیں، ان کے لیٹر ہیڈ پہ تھا، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا. ختم. حکم اللہ کا، قانون قرآن کا. مقدس شکر. یہ تو ڈھونگ ہے، ہم بڑے عجیب و غریب لفظ استعمال کرتے ہیں. جوش و جذبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جوش و جذبہ فضول لفظ ہیں. عقیدت و احترام سے جی فلاں یوم منایا کیسے تم نے؟ اور شام کو تم سائلنسر پتہ نہیں کیا کرا کے آ کے تم دھما چوکڑی مچا رہے ہو سڑکوں پہ، ٹریفک کا پرابلم کریٹ کر رہا ہے. سارا دن تم نے کیا ہے؟ لیکن عقیدت و جوش و جذبہ بڑی ہم زندہ قوم ہیں، بڑے غیرت مند. اچھا بچہ تمہارا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے یار، تو جانے دو حقائق پہ. اور جو کہتے ہیں جی پتہ نہیں، پڑھایا نہیں، بتایا نہیں. میں نے چند دن پہلے چند حدیث کوٹ کی ہیں، کتاب ہے انیلا خالد صاحبہ نے لکھی ہے، 40 حدیث ہیں. تو میں نے اس میں لکھا، میں نے کہا ان میں سے تو 40 میں سے 4 بھی نہیں، 1 کر لو. حضور کے پاس ایک بندہ گیا، جی میرے میں یہ بڑی کمزوریاں ہیں لیکن میں اتنا کچھ چھوڑ نہیں سکتا، میں کیا؟ تو آپ نے کہا اچھا تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے نا؟ تو انہوں نے بتایا. اس نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، باقی سارے ایپ چھوڑ گئے. تو یہ باتیں سن کے ہم جوان ہوتے ہیں، چاہے ہم جاہل ہوں. میں نے اسکول بھی نہیں دیکھا، کالج بھی نہیں دیکھا، یونیورسٹی بھی نہیں دیکھی، لیکن میں بچپن سے سنتا ہوں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا، اس میں کو عقل چاہیے. ان پڑھ بندے کو بھی پتہ ہے. حضور کی یہ باتیں تو گھر کے رگوں میں گھسی ہوئی ہیں. کیا جی جو کم تولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی یا کوئی ملاوٹ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بھائی تمہیں تو اسلام کی روح خارج کر رہی ہے اس کے ادارے سے، تو کس چکر میں ہو؟ یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہیں باتیں ہیں، منافقت ہیں. سو مقدس شقدس کیا ہونا ہے؟ مقدس تو پرفارمنس ہوتی ہے، کام ہوتا ہے. جیسے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ جی وہ انگریزی لباس پہننا ہو. میں نے کہا لباس تو پیکنگ ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر اندر بھی کالا ہی ہے تو میں شلوار کرتا بھی سفید پہن لیتا ہوں. واٹ از دی ایشو؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح زبان کیا ہے بھائی؟ میں اگر عربی میں بڑی بڑی غلیظ گالیاں ہیں. میرا ایک دوست تھا عبد الرحمٰن صالح علی شیخ، وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. میں اس کو اپنی زبان کی گالیاں شغلاً، اس وقت عمر میری کو 29-30 سال ہو گئی، تو وہ مجھے عربی کی تو اس میں گالی ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. آئنسٹائن اگر جو بھی اپنے کو فارمولے یہ وہ یا نیوٹن وہ اگر پنجابی میں بھی لکھتا تو کمال تھا. اب وارث شاہ جیسا کلام کون لکھے گا؟ گھٹیا کلام انگریزی میں بھی ہے. سو میں نے کہا جی زبان لباس یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ہمارا تو لباس، میں نے بلکہ عمران خان کے وہ اس والے بیان پہ میں نے کہا کہ آپ بنی گالا میں بچوں کے لیے بنا رہے ہو کرکٹ کا گراؤنڈ، تو ان کو طوطیاں پہناؤ. ہمارا تو لباس یہاں کا دھوتی ہے، شلوار بیسیکلی ٹرکش ہے، یہ ترکی لباس ہے. ترک بھی چھوڑ گئے ہیں. یہ ایشوز نہیں ہیں، یہ پیکنگ ہے. زبان بھی پیکنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں.